بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ جو انسان افطاری کے بعد عشاء سے قبل 41 بار سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر دعا کر لیا کرے، پورا سال آنے والی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سفید آٹا معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے، بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو گھاس پر ننگے پاؤں چل لیں۔ روزانہ سلاد میں کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ بھروسہ خود پر کرو تو وہ طاقت بن جاتی ہے، اور دوسروں پر کرو تو وہ کمزوری بن جاتی ہے۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے اور وہ بندہ چاہتا ہو کہ وہ نعمت ہمیشہ اس کے پاس رہے، وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کرو۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کے باریک کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائیں تو کھڑے ہو کر ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ خون گردش میں دوبارہ آ جائے۔ روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ کھجور کھا کر دودھ پی لو، دماغ تر و تازہ رہے گا۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ یا سلام یا اللہ، یہ وظیفہ ہر بیماری سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ: 101 مرتبہ صبح شام اول آخر 3 بار درود شریف۔ وظیفہ پڑھنے کے دوران بولنا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ دانت میں شدید درد ہو تو لونگ پیس کر اور چند قطرے لیموں ڈال کر جہاں درد ہو وہاں لگا لے، دانت کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر بچہ نہ بولتا ہو تو اسے کسی پرندے کا جھوٹا پانی پلائیں، انشاءاللہ بولنے لگ جائے گا۔ بالوں کو جڑ سے کالا کرنا ہو تو سورج مکھی کے بیج لے کر سفوف بنا لیں اور اس میں دگنی شکر ملا کر دودھ کے ہمراہ 1 چمچ لے لیں۔ کچھ عرصہ استعمال کرنے سے بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بال گرتے ہیں تو انڈا اور دہی مکس کر کے مہینے میں 4 دن بالوں پر لگائیں۔ چھائیاں جگر کی گرمی کی وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ سورج مکھی کے بیج کھانے سے بال مضبوط اور لمبے ہوتے ہیں۔ ذیابیطس کا مسئلہ ہو تو کدو کے بیج بھون کر کھائیں۔ کدو کے 2-4 بیج نہار منہ چبانے سے شوگر کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جن کو زیادہ پسینہ آتا ہو وہ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ جو رات کو 9 بجے سو جاتا ہو اور صبح 6 بجے اٹھتا ہو وہ گھر کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ جو عورتیں برقع پہن کر باہر نکلتی ہیں ان میں کینسر کی بیماریاں کم آتی ہیں۔ گاجر کو دودھ میں ڈبو کر کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ لیٹ کر زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ مالٹے کا چھلکا بغلوں میں پھیرنے سے بغلوں سے بدبو نہیں آتی۔ بھوکے پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے معدہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اگر بغل میں پیاز رکھ کر سو جائیں اس سے اگلے دن آپ کو بخار ہو جائے گا۔ کھٹی چیزوں کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے۔
مالٹا کھا کر دودھ پینے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ کچا آم کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ پیٹ خراب ہو تو جامن کا پتا چبانے سے افاقہ ہوگا۔ نہار منہ املی کھانے سے سستی دور ہوتی ہے۔ کھجور کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ کھجور کی گٹھلی کو پیس کر اس میں سرما ملا کر آنکھوں میں ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کاجو کھانے سے جسم میں خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ پیٹ چھوٹا کرنا ہو تو شہد کا استعمال کریں، لیموں کا قہوہ بنا کر پئیں، بغیر چینی کے دودھ پئیں اور ورزش جاری رکھیں۔ شلجم کاٹ کر کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن ہمیشہ کنٹرول میں رہے تو دوپہر کے کھانے میں سلاد کھایا کریں۔ یا وہاب 7 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر دعا قبول ہوا کرے گی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔